قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی تھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سے حصے دار بھی ملاتے ہیں، قربانی میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو سب سے مین چیز اور اہم چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی کہ مسلمان ہو۔ یہ نہ ہو کیونکہ آج کل الحاد اور کفر کا دور ہے، ظاہری طور پر تو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یا دکھاتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ اس طرح کا مسلمان نہیں ہوتا، یعنی کہ دہریہ کا دور چل رہا ہے آج کل۔ تو یہ ساری چیزیں اعتمادی ہوں کہ وہ واقعی پکا مسلمان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ کا شریک ہے اس کا مال حلال ہو، یہ نہ ہو کہ حرام مال والے کو آپ شامل کر لیں، جس کی وجہ سے ایک بھی اگر ایسا ہوگا شخص تو بقیہ تمام کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا مال وہ شامل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ تحقیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک بندے سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا کماتے ہو، کہاں سے کماتے ہو، فلاں فلاں فلاں، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہیں سے کہ یہ بندہ حرام کماتا ہے یا اس کا ذرائع آمدنی میں حرام مال ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس سے اجتناب کریں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور یعنی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایسا بندہ یعنی تھوڑا مالدار ہے، وہ اگر قربانی کا جانور لے آیا، بعد میں اس کا ذہن بنا کہ یار کسی کو شامل کر لیتے ہیں، حصہ دار بنا لیتے ہیں، قربانی میں ایک حصہ اس کا ہو جائے گا، 2 حصے ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ کسی کو دوسرے کو اپنا حصہ دار بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر صاحب نصاب ہے، اس نے بڑی مشکلوں سے قربانی کا جانور لیا، پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ چلو یار اب میں کسی کو پیسے لے کے حصہ دے دیتا ہوں، حصہ دار بنا لیتا ہوں، تو اس شخص کے لیے حصہ دار بنانا جائز نہیں ہے۔ پہلے شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو غیر صاحب نصاب ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے حصہ دار ہوتے ہیں قربانی کے جانور میں، تو ہر چیز میں حصہ دار ہوں، یعنی کہ اس کی صفائی ہے یا اس کو کھانا دینا ہے یا اس کا کھانا لانا ہے یا بقیہ جتنے بھی انتظامات ہیں، وہ ساری چیزوں میں بھی آپ شریک ہوں اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، اور پھر اس کے بعد کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک سیٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا مزدور بن کے کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر چیز میں اپنے آپ کو شریک کریں اور اسے باعث نجات اور باعث ثواب سمجھیں، اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی رائے پر اصرار مت کریں کہ کوئی اپنی قبائلی یا کوئی ان کی روایات ہے تو اس کے مطابق چلے گا، ایسا نہ ہو، بلکہ شریعت کے مطابق جو صحیح ہے اس پہ چلیں اور اپنی رائے پر بیجا اصرار مت کریں۔ مشاورت کے ساتھ بقیہ جتنے بھی حصے دار ہیں، کوئی بھی مشورہ ہو، کہیں قربانی کا ہو، کہیں جانور باندھنے کا ہو، کہیں گوشت کا مسئلہ ہو، کہیں کسائی کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی لحاظ سے ہو، تو باہمی مشاورت کے ساتھ ایثار اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بھائی بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ساتھ چلیں اور اس کو باعث ثواب سمجھیں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ساری چیزیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض